اس ہفتے میں دیکھا کہ دو اہم مقدمات میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے حق میں اور تحریک انصاف کے حق میں فیصلے سامنے آئے ہیں، لیکن اس کے بعد دیکھا کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ابھی اس کی جو امپلیمنٹیشن سٹیج ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی سموتھ ہوگی، کیونکہ اس کے بارے میں بھی بہت سارے شکوک و شبہات ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب بڑے امپورٹنٹ وزیر ہیں، بڑے باخبر وزیر ہیں، مختلف پروگرامز میں ایک مرتبہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ آ کر کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر آنے نہیں دیا جائے گا، نئے کیسز بنائے جائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں جی سما نیوز میں انہوں نے کہا کہ یہ جو آرٹیکل 6 بھی لگانا پڑا، جو ہمیں کرنا پڑا وہ ہم کریں گے، ذرا سنیے۔ سیاسی جنگ ختم نہیں ہوئی، نہ قانونی جنگ ختم ہوئی ہے، یہ آج بھی ہوئی ہے، یہ کل بھی ہونی ہے۔ قانونی جنگ جو ہے یہ ایک کیس اگر بری ہوئے ہیں تو دوسرے ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، کسی میں جیتی جا سکتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین پہ، سابق چیئرمین پہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ کریں گے؟ جو بھی ان کے اوپر لگ سکتا ہے وہ سارا کچھ لگائیں گے۔ اور کاشف واسی صاحب کے شو میں تو انہوں نے برملا کہا کہ کچھ بھی کرنا پڑا عمران خان صاحب کو اندر رکھنے کے لیے تو وہ ہم کریں گے، نئے کیسز بنائیں گے۔ تو کوئی اور گرفتاری تو نہیں ہے ان کی پڑی ہوئی کسی کیس نیا بھی بن سکتا ہے، کوئی ادھر ادھر سے تلاش کیا جائے تو وہ نکل بھی سکتا ہے۔ یہ کوشش تو ہونی چاہیے، ہوگی کہ وہ جتنا زیادہ عرصہ مہمان رہے اتنا بہتر ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب پرانے سیاستدان ہیں اور ان سے ایسی بات سن کے خاص طور پہ زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ کئی مرتبہ زیر عتاب رہ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اندر تو ہیروئن کے کیس ان پہ ڈال دیے گئے اور اس پہ بھی اسی طریقے سے وہ کریٹو طریقے سے کیس بنائے جا رہے تھے، اور اگر یہ بھی اسی ڈگر پہ جا رہے ہیں، اس کو لیجیٹمائز کر رہے ہیں، اس حوالے سے مذاق کر رہے ہیں، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ ہم سیاست میں بالکل بھی آگے نہیں بڑھے۔ پروگرام کے حصے میں شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد مالک صاحب ہیں، رانا احسان افضل صاحب، مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ شیخ صاحب آپ سب سے پہلے آغاز کرتی ہوں، یہ جو آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں یہ سارے کے سارے بیان حلفی جمع کیوں نہیں کروا پا رہے ہیں؟ بیکاز 10 منٹ لگتے ہیں اسٹیمپ پیپر پہ بیان حلفی بنائیں، ان کو جمع کریں، سائن کروائیں۔ یہ نہیں 10 منٹ نہیں لگتے، اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ جس دن فیصلہ آیا میجورٹی لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے حلقوں میں جا چکے تھے، اجلاس ختم ہو چکا تھا، اور محرم کے ایام ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ 5ویں محرم سے لوگ 10ویں اور کئی 13ویں تک جو ہے لوگ محرم کے حوالے سے اپنے حلقوں میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے علاقوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ پھر جس دن ہمیں یہ کہا گیا، جس وقت یہ فیصلہ آ گیا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ فوری بنوائیں اپنے ایفیڈیوٹس، تو ہوا یہ کہ پنجاب میں کیونکہ آپ کا ایفیڈیوٹ چلا گیا ہے کمپیوٹر کے اوپر، اور بہت سے علاقوں میں کمپیوٹر پہ سیٹرڈے سنڈے کو ہم نہیں نکال سکے اپنے ایفیڈیوٹس، تو مجھے بھی اپنا ایفیڈیوٹ پھر اسلام آباد کچہری سے لے کے تو مجھے یہاں سے وہ دینا پڑا ہے۔ کئی جو دوست تھے وہ اپنے حلقوں سے بھاگے ہوئے آئے ہیں اور انہیں دوسرے ضلعوں سے اور دوسرے صوبوں سے جو ہے وہ بنوائے ہیں، اس لیے کہ پنجاب میں سے وہ نکل نہیں رہا تھا، اور وہ ایشو بھی صبح ختم ہو جائے گا۔ صبح منڈے ہے اور سسٹم آن لائن ہوگا اور وہاں سے وہ اسٹیمپ پیپرز نکلیں گے، اور یس اٹ ول اونلی ٹیک 10 منٹس پلس وہ جو سفر ہے وہاں سے آنے کا وہ جمع ہو جائے گا۔ کوئی یہ تو ٹیکنیکل چیزیں تو یہ ہیں۔ دوسرا ایک دو کیسز آپ کے شاید علم میں آئے ہوں جہاں پہ میرے ایک ایم این اے ہے، میرے کولیگ میرے ڈسٹرکٹس میں سے امیر سلطان صاحب، امیر میرے ڈسٹرکٹ میں میرے کلاس فیلو بھی ہیں، گورنمنٹ کالج میں ہم کلاس فیلو بھی تھے، میری ساتھ کی نیبرنگ کانسٹیچوئنسی ہے۔ صبح مجھے 4:30 بجے ان کے کزن محبوب سلطان صاحب سے میری فون پہ بات ہوئی، جو کہ ہمارے ایم این اے بھی ہیں اور مکہ میں ہے عمرے کے حوالے سے، تو انہوں نے بتایا کہ ہز ہاؤس واز ریڈڈ اینڈ ان کے ملازمین کو جو ہے دے ور تھریشڈ، ان کو بدتمیزی کی مارا گیا اور پھر ان کو جوتا بھی نہیں پہننے دیا گیا، اینڈ ہی واز ٹیکن ہوئے۔ یہ ہوا۔ پھر ہمارے فیاض این اے 180 سے ایم این اے ہے، ان کا بھائی ایبڈکٹ ہو گیا، ان کے بیٹے کو ابھی وہ آئے تھے آفس میں، پارٹی آفس سے ہی میں آ رہا ہوں، انہوں نے بتایا کہ ان کو 16 سالہ بیٹے کو اٹھا کے لے گئے، اس کو ٹارچر کرتے ہوئے ٹیلی فون پہ ان کی والدہ سے بات کرائی، بٹ اسٹل ہی از ہیئر، ہی سیڈ نو آئی ول اسٹل گیو دی ایفیڈیوٹ۔ وہ ایفیڈیوٹ دے کے گئے ہیں ابھی پارٹی آفس میں، کیونکہ بھائی بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، ہی از گوئنگ ٹو دی سپریم کورٹ ٹمارو۔ سو ایک دو اور ایم این ایز ہیں، ابھی انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ نام ابھی ہمارا نہ لیں، ان کو کالز آ رہی ہیں کہ بھائی جی آل ٹوگیدر کتنے لوگ ہیں جن کے ایفیڈیوٹ آپ لوگوں کے پاس ہیں اور کتنے لوگ ہیں جن کے بھی آپ ہاں میں آج کی ڈیٹ تک جو ہمارے پاس کلیکٹ ہو گئے ہیں وہ 34 کے قریب ہے، جس میں سے 25 تو آج میں خود 25 تو میں خود تھا جو آج دوپہر کو وہ سبمٹ کر کے آیا ہوں، باقی جو ہیں وہ کلیکٹ ہو گئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں۔ ابھی میں پارٹی آفس سے آیا ہوں تو 3-4 دوست ابھی پہنچے ہیں، دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، اپنے علاقوں میں محرم کے ایام ہے، کسی نے عزاداریوں میں جانا ہے، کسی نے جلوس میں جانا ہے، کسی نے تعزیے کے ساتھ جانا ہے، تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ ہے۔
تو ہراسمنٹ ہو رہی ہے ہمارے لوگوں کی، ان کو روکا جا رہا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے یہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، اس کی روح سے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. آئی جی پتہ نہیں کہاں سویا ہوا ہے پنجاب کا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس، اب تو وہ اسپیکر، ٹک ٹاک پہ بھی نہیں آتے. آپ یہ دیکھیں کہ اسپیکر آف دا نیشنل نیشنل اسمبلی. پھر ہم نے سپریم کورٹ سے ابھی استدعا کیا ہے کہ آپ ایکشن لیں. یہ تو دیکھیں 9 مئی کے بعد ابڈکشنز آپ نے دیکھی ہوں گی، فورسڈ ڈیفیکشنز دیکھی ہوں گی، مار کٹائی، بلیک میلنگ، اس کو اٹھا اس کو اٹھا. Now they are member of the National Assembly. What message آپ پوری دنیا کو دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے، اور اس سے آپ کی کوئی میجورٹی بھی نہیں آ جانی 2/3، 2-4 بندے تو سارے چک کے لے جاؤ گے تو کی ہو جائے گا؟ حکومت مستحکم ہے، آپ کے نمبر گیم بھی کوئی. یہ آپ ان کی اس کی خوف ان کا دیکھیں، ان کی ڈیسپریشن دیکھیں، اور ان کے ایڈوائزرز دیکھیں. یہ تباہ تو پہلے ہو چکے ہیں. اب یہ جو کوئی رہا سہا جو چند دن ان کے رہ گئے ہیں، یہ بھی وہ بھی ذلت کے اس میں وہ کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم ان کے ساتھ اتنا برا کرے گی، اتنی نفرتیں بڑھ گئی ہیں کہ ان کی سوچ سے بھی باہر ہے. ان کو ملک سے اس دفعہ بھاگنے بھی کوئی نہیں دے گا. مجھے رانا احسان صاحب سے پوچھنا ہے، بیکاز ہی از ون آف دا سینئر پیپل اپنی جماعت کے اندر، اور مجھے یہ امید ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر اتنا گندا ہو جائے، اتنا گدلا ہو جائے کہ سب کے لیے سیاست کرنا مشکل ہو جائے. سو رانا صاحب، اب یہ جو جس طرح کی یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں، ایک عدالتی فیصلہ ہے، ریویو میں جائیں گے، اس کا سکوپ ہوگا جو بھی. آپ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلانے کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک سیاسی قانونی طریقہ کار ہے. کیا اس میں حکومت جانے کے بارے میں سیریس ہے، یا پھر اب جو فیصلہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر ہم دیکھیں گے کوئی اس طرح سے سمودنس نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ابھی ان کا موقف ہے، کوئی گورنمنٹ کا تو ایسا کوئی پلان نہیں ہے، نہ کوئی ایسی کوئی چیز حکومت کرنے جا رہی ہے. یہ ان کے ایم این ایز کہاں ہیں یا کہاں نہیں ہیں، یا کیوں کسی کے اوپر ریڈ ہوا، یہ چیزیں تو ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں کے اندر کلیئر ہوں گی کہ کیا پتہ کوئی پینڈنگ کیس ہو کسی کے اوپر. دیکھیں، حکومت ابھی اس پہ ریویو کرتی ہے نہیں کرتی ہے، ہماری لیگل ٹیم ڈیسائیڈ کرے گی. بہرحال جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے اس نے امپلیمنٹ ہونا ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ امپلیمنٹ نہیں ہونا. اگر ہماری سائڈ سمجھتی ہے کہ ریویو میں جانے کی ضرورت ہے تو ضرور جائے گی، لیکن اس کا ابھی فائنل فیصلہ جو ہے وہ کوئی ابھی تک نہیں ہوا. لیکن یہ جو وزراء کہتے ہیں جی کہ اور کیسز بنیں گے، آرٹیکل 6 لگ جائیں گے، باہر نہیں آنے دینا، اور ہم کیسز ڈالیں گے. اب رانا صاحب آپ کی جماعت کے ایک سینئر ممبر ہے نا، دیٹس وائی وی آر ٹیکنگ ہم سیریسلی. کوئی اور کہتا تو میں وہ چلاتی بھی نہ. تو پھر یہ تو باقاعدہ ایڈمیشن ہے. جو چیز کلیئر ہے، دیکھیں جو چیز کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ آبویسلی خان صاحب کو یا ان کی بیگم کو کوئی اللیگلی تو حراست میں نہیں رکھ سکتا نا. اگر کوئی کیس بنے گا، کوئی بھی کیس اگر ابھی نہیں بنا یا کوئی پینڈنگ ہے یا بنے گا، تو وہ کسی گراؤنڈز پہ بنے گا نا. اور اگر وہ فیک ہے، ان کے مطابق فیک ہے، ہمارے مطابق ٹھیک ہے، تو عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں، عدالتیں لیفٹ رائٹ سینٹر ریلیف دے رہی ہیں، وہ وہاں سے ریلیف مل جائے گا. تو ایسے نہیں ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ریلیف نہیں دے رہی. کوئی کیس اگر اس میں کوئی مدعا حکومت سمجھتی ہے کہ ہے اور کیس بننا چاہیے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو خان صاحب کے جو 3.5 سالہ ٹینیور تھا، اور اس کے بعد جو انہوں نے اپوزیشن میں حرکتیں کی جن پہ کیسز بن سکتے ہیں. اگر کوئی نہیں تو وہ کسی گراؤنڈز پہ ہوں گے، تو اس کو وہ لیگلی جو ہے وہ فائٹ آف کر سکتے ہیں. نہیں، لیکن وہ گراؤنڈز اتنے سالڈ نظر نہیں آ رہے ہیں رانا صاحب. وہ عدت والا کیس ہے، اس پہ اکتفا تھا، وہ بھی اڑ گیا. اب وہ 190 پاؤنڈ والا کیس ہے، وہ اب چلا رہے ہیں. کچھ نئے کیسز بنائے ہیں 9 مئی کے بعد، گرفتاریاں کی، تو وہ تو ایسے بھی لگ رہا ہے کہ بعد میں بھی یاد آ رہے ہیں کیسز. اور چونکہ میں ان کو رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ ملا کر پڑھ رہی ہوں تو اٹ میک سینس. دیکھیں، عدت والے کیس میں تو ہم پارٹی نہیں تھے. وہ ایک فیملی میٹر تھا، فیملی ڈسپیوٹ تھا، جو کہ ہائی لائٹ ہوا کیونکہ خان صاحب کی بیگم سے ریلیٹڈ تھا اور ان کے سابقہ شوہر سے ریلیٹڈ تھا. وی ور ناٹ اے پارٹ اینڈ پارسل آف اٹ. باقی جو ہیں 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اگر اس میں بیل ہے خان صاحب کو تو بالکل بیل ہے. لیکن یہ ایسا تاثر دینا کہ خان صاحب اگر باہر آ جائیں گے تو پتہ نہیں کون سی قیامت ٹوٹ جائے گی، یہ بھی غلط ہے. کیونکہ خان صاحب باہر بھی تھے، اور جب وہ باہر تھے تو انہوں نے لانگ مارچ بھی کی، اور وہ لانگ مارچ جو ہے وہ 3 گھنٹے چلتی تھی 24 گھنٹے میں. اور ساتھ والی 3-4 محلے دور چھوڑ کے نہیں پتا ہوتا تھا کہ لانگ مارچ ہو رہی ہے. تو کوئی اتنی بڑی تھریٹ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کیسز بنیں گے تو وہ اگر ان کے مطابق جعلی ہیں تو عدالتیں اس پہ ریلیف دے دیں گی خان صاحب کو.